نوجوان سے لے لیں آپ بات سر میرا تو یہ ساری نشست بیٹھی ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے ہے. میں نے جی سی سے بڑے پیٹ والے گدے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور سب سے زیادہ کس میں داخلہ لینے گیا تو وہاں پر مجھے اس لیے داخلہ نہیں ملا کہ آپ فیس نہیں بھر سکتے تھے. تو اب یہاں تو بڑا کنٹریبیوشن آ گیا ہے لوور اور اپر کلاس کا. تو اس کی وجہ اوپر جو بیوروکریسی بیٹھی ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ آپ جو ٹپس والے بیٹھے ہوں گے وجہ یہی لوگ ہیں جو وہاں پر ان کو آنے نہیں دے رہے. دوسری جو نصاب کا جو مسئلہ ہے، نصاب کا جو مسئلہ ہے وہ تو اب سر نے کہا ہے جو بکس جو تعین کی گئی ہیں ان میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ سسٹم کا مسئلہ ہے. تو سسٹم بھی تو ہم ہی ہیں. سسٹم کے اندر جو ٹیچرز ہیں مجھے ٹیچرز نے بڑی دفعہ کلاس سے باہر اس لیے نکالا کہ آپ سوال کرتے ہو، آپ بحث کرتے ہو. تو وہی ٹیچر جو کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے وہ بھی کوئی غریبی ہے جو مجھے آگے ٹیچنگ کرا رہا ہے. اور میں نے سر سے پوچھا سر جی آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ میں کہا کہ دیکھیں بیٹا اگر میں جہاں پر ٹائم صرف آپ کے اوپر ویسٹ کرتا ہوں تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس لیے کیونکہ میں یہاں پر سب کو پڑھانا ہے اور سب کے لیے میں فیس لے رہا ہوں. تو سسٹم اور اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی بڑے ادارے ہمیں گدھا بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بیوروکریسی تو اس میں انوالو نہیں ہے. سسٹم کے اوپر جو نیچے بیٹھے ہیں وہ وہی طبقہ ہے جو جہاں پر جو غریب طبقہ. تو میرا سوال یہی ہے کہ یہ بڑے اداروں سے اس طرح کے گدھے پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم ابتدائی نہیں میں نے نہیں دینے جواب آپ نے دینے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم تو کرسیاں لگانے والے لوگ ہیں تاکہ ایک ڈبیٹ ایک موضوع دینے کے لیے دوستوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ ملٹیپل کاغذ ہیں اس ہمارے تعلیمی زوال کے، جو تعلیم کہتے تھے کبھی پیغمبرانہ پیشہ ہے پر تعلیم دینا، تو آج کل وہ بزنس ہے، وہ ڈگری خریدی جاتی ہے، ڈگری بیچنے والا کام ہے. تو تعلیم تو یہاں تک پہنچ گئی ہے. حسن امیر شاہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی سسٹم کی. مسئلہ سسٹم کا ہے. اس سسٹم کے اندر رہ کر یہی ہوگا، یہی نصاب ایسا ہی نصاب ہوگا جو امریکی یا سعودی ریاستوں ان ریاستوں کے کہنے پر ہم نصاب جو جہاد ڈال دیں گے، جہادی آیتیں نکال دیں گے، کیا کرنا ہے وہ ہوتا رہے گا. شاہ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی، ایران کا جو حوالہ دیا. ہمارے یہاں پشاور یونیورسٹی کا یا کالج یا یونیورسٹی کے پروفیسر کو ڈارون پڑھانے میں معافی مانگنی پڑی. بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. سندھ میں پشاور میں یہ کوئی زیادہ دور بات نہیں ہوئی، کوئی زیادہ دور چند ماہ پہلے کی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو مدرسے کا مائنڈ سیٹ، مطلب جو تین طرح کی جو اردو میڈیم، انگلش میڈیم اور مدرسے کی طرح، یعنی مدرسے والا جو ہے جو بڑی تعداد میں ہے وہ پھر استاد کو کالج میں ڈارون نہیں پڑھانے دے گا، وہ تو سائنس کو کفر کہتا ہے. شاہ صاحب نے مثال دی ایران کی. ایران میں وہ بھی مذہبی معاشرہ ہے، تو وہ تو پھر اس طرح کا تنگ معاشرہ نہیں ہے. وہاں ڈارون بھی پڑھایا جاتا ہے، انجینئر آ رہے ہیں، سائنسدان آ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ مذہبی، وہ پوری ریاست ہی مذہبی ریاست ہے. اب کس طریقے سے وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے، سائنسدان آ رہے ہیں، وہ اپنے وہ سارا جو جنگی ساز و سامان انہوں نے، ٹھیک ہے چائنا نے جو سپورٹ کیا اور ایشیا نے الگ پر بنایا، انہیں کی لوگوں نے کر رہے ہیں نا. مطلب مذہب آڑے نہیں ہے، اس کا مطلب نظام ہی، سسٹم ہی آڑے آتا ہے. وہ بیوروکریسی کی صورت میں آئے، وہ بیوروکریسی کی صورت میں آئے، وہ کسی بھی صورت میں آئے. اب حالت یہ ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں 35 ارب ڈالر کا کٹ لگایا ہے ملکہ عالیہ نے صحت پر اور ایجوکیشن پر. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نہیں ہو رہا، تجربہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. تو پھر یہی نظام تعلیم تھا، یہی نصاب تھا جو جی سی سے ڈاکٹر عبدالسلام پیدا کرتا تھا.
وہ ایک اور بھی نوبل پرائز یافتہ وہ کبیر والا کی طرف سے ہر گوبند کھرانا، وہ جو میرے علاقے کے ساتھ ہی وہاں کبیر والا کے وہاں کے رہنے والے تھے، یہ نصاب تعلیم پروڈیوس تو کر رہا تھا. اب معاملہ بہت اور طرح کا ہو گیا ہے. ایک وسائل تو سارے فوج کو چاہیے، تعلیم پر تو کچھ چاہیے ہی نہیں، یا جہاز چاہیے یا اور چاہیے. یہ بہانے سازی ہے ساری بیوروکریسی کی کہ یا یہاں سینکشن لگ جائے، یہاں یہ لگ جائے، یہاں یہ چیزیں آ جائیں. تو یہ 3-4 ملٹیپل فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں. ہم سوچتے کس میں ہیں؟ پنجابی میں. ہم مذہبی، ہماری مدر لینگویج کیا ہے؟ پنجابی. مذہبی زبان کیا ہے؟ عربی. عربی کے بعد قومی زبان کیا ہے؟ اردو. اور اس کے بعد جو نصاب کی جو زبان ہے وہ انگریزی. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں اس میں سارے. کمپلیکس کا شکار ہے جو قومیں ایک ہی زبان میں سارا نصاب پڑھاتی ہیں. وہ چائنا ہے یا رشین ہے، ڈاکٹر صاحب وہ رشیا میں پڑھے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل فیکٹر ہے. ابتدائی ڈبیٹ میں ہم نے کچھ نتائج حاصل کیے ہیں. ہم اس ڈبیٹ کو آگے پھیلائیں گے اور آپ دوستوں کو دوبارہ زحمت دیں گے، اور ہر مقرر کو ہم ایک موضوع دیں گے. یہ بڑا پھیلا ہوا موضوع تھا، لیکن آپ دوستوں نے بڑی مہارت سے، اور ہم نے آپ کو دیکھا کوئی شاعر ادیب، ڈاکٹر صاحب جو کہ شاعر ادیب بھی ہے، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو اس وجہ سے عظیم. اور وگرنہ ہم نے سارے دوست وہی بلائیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں. تو بھٹا صاحب نے جو بات کی تھی وہ بڑی بنیادی بات تھی. ہم نے جو اپنی زبانی جو مدر لینگویجز ہیں، ہم نے تو انہیں تو گھاس نہیں ڈالی. ہم تو پنجابی میں اب بھی اسمبلی میں تقریر کرنے والے کو جاہل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ختم کرو اس کو، اردو میں بات کریں. تو جو لوکل ہمارا لوک ورثہ ہے، جو لوک دانش تھی صدیوں کی اس خطے کی، ہم نے تو نظر انداز کر دی. اب ٹیچر تو وہی پڑھائے. نصاب کا چلے نصاب آ گیا. اب انہوں نے سلمان صاحب نے بات کی تھی کہ 7 فیکٹر جو بتائے تھے اس میں اساتذہ اور گھر. والدین تو روٹی روزی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا سکھائیں گے؟ وہ تو پارٹ ٹائم بھی کر رہا ہے والد، اسے تو بجلی نہیں اسے سانس لینے دے رہے، تو وہ بچوں سے سوال جواب کرے گا. وہ تو رات کو جب بچے سو رہے ہوتے ہیں جو گھر جاتا ہے. اور ٹیچر کا جو معاملہ ہے، اب دیکھیں جی سی جیسے ادارے میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے اس ادارے کا. اب ڈاکٹر صاحب نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ پہلے یہاں سارے پڑھتے تھے، اب یا ایچیسن تھا اس کلاس کے لیے، اب انہوں نے لمز بھی بنا لیا یا اس طرح کے دیگر ادارے بنا لیے، فاسٹ بنا لیا کہ اب اپنے وہ یا باہر جا رہے، یا باہر جائیں گے، وہ وہاں سے پڑھ کے آئیں گے، یا 2-3 اداروں سے پڑھیں گے، یا کسی طرح کراچی میں بھی کوئی ہوگا ادارہ. تو مطلب انہوں نے تو وہ جو طبقاتی نظام تھا اس کو تو مزید گہرا کر دیا، اس طبقات کی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا انہوں نے. اب میرا طبقہ کہاں جائے گا؟ اس دکھ کا باعث تھا آج کا سیشن کہ ہم اب دوستوں سے پوچھیں، ان سے رائے لیں اور اس پر بات کریں. اب کیوں نہیں یہاں ہماری جو آپ ہمارے پنجابی کے دوست بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی اور پشتون بھی، بھئی آپ ٹرانسلیٹ کریں. آپ جو جس طرح رینیساں ہوا ہے یورپ، وہاں یورپ کا، انہوں نے جو وہ سارا جو ریاست تھی وہاں خلافت، انہوں نے جو کچھ کیا تھا تو وہ سارا انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا اپنی زبانوں میں. اس سے پہلے بغداد میں ہوا ہے، وہ یونانی علوم سارے وہ دارالترجمہ جو مامون نے بنایا تھا انہوں نے کیا تھا. تو ہمارے لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اب میں دیکھیں آصف خان صاحب، وہ پنجابی ادبی بول رہے ہیں، ایک بندہ اکیلا ادارہ کیا کر لے گا؟ اس سماج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک آدمی. سعید بھٹا کیا کر لے گا؟ باقی سارے تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے بنانے کی مشینیں ہیں سارے. اب وہاں جی سی میں وہ زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ اس پہ ڈیلی ویجز پہ ہیں. 4-5 ماہ تو انہیں تنخواہ ہی نہیں ملتی ہے کہ یہ کھڑا ہے، 4-5 ماہ تو تنخواہ ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دیتے ہیں وہ 40,000. بھئی 40,000 ریاست کہتی ہے انسکلڈ، اب 44 کر دی ہے اس بجٹ میں، 47 کر دی ہے. انسکلڈ لیبر کی تنخواہ ہے 44. آپ ایک 17ویں اسکیل کے جو لیکچرار کو 40، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وزیر تعلیم جو ہے وہ ایسا احمق آدمی ہے، وہ اپنے شکل سے بھی احمق ہے، اپنے کرتوتوں سے بھی احمق ہے. ایک پرائیویٹ اسکول میں جا کے کہہ رہا ہے
کہ یہ 1 لاکھ ٹیچر تنخواہ لینے والا ٹیچر جو ہے وہ زیادہ اچھا پڑھاتا ہے, ڈلیور کرتا نہیں کرتا, یہ 15,000 والا کرتا ہے. بھئی ریاست تو کہتی ہے, آپ کی حکومت کہتی ہے کہ 40 ہونی چاہیے تنخواہ یا 47 ہونی چاہیے, وہ بھی ان اسکلڈ لیبر کی, اور ٹیچر تو اسکلڈ لیبر ہے. آپ کو تو اس پر پرچہ دینا چاہیے تھا, اس سکول کے انتظامیہ کو گرفتار کروانا چاہیے تھا. آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت دکھ والی باتیں ہیں جو آپ دوستوں نے یہاں ہمارے ساتھ کی ہیں. یہ ساری سوسائٹی بھگت رہی ہے. تو میں تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوست یہاں آئے ہیں. اس ڈیبیٹ کو ہم ایک اور طریقے سے, میں ایک سوال ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اورشیا میں جو انہوں نے پڑھا, یہاں وی سی بھی رہے, یہ جی سی یونیورسٹی کے, وہاں انہوں نے جو پڑھا ہے, تو کیا اس نصاب میں یا اس نصاب میں کوئی فرق تھا, یا وے آف ٹیچنگ میں کوئی فرق تھا, اس میتھڈ میں فرق تھا, یا نصاب ایک جیسا نہیں ہے یا مختلف ہے؟ یہ میں ایک سوال جو ہے, میں معذرت خواہ ہوں, تھوڑا سا ٹائم دے گیا. ایک بات ان سے لے لیں, آپ بات کریں اور اس کے بعد حسن امیر شاہ صاحب اور آپ ابھی جواب دیں. ڈاکٹر صاحب, مجھ ناچیز کو نوید نواز کہتے ہیں. جی میرا بڑا مختصر سا سوال ہے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور معاشرے سے بھی اکثر آوازیں اٹھتی ہیں کہ تمام اسکول کالجوں میں سلیبس سیم ہوگا. یہ آوازیں اٹھتی ہیں لیکن پھر دب جاتی ہیں, سر کرتا کوئی بھی نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے اور کتنا گمبھیر ہے, اس کی وضاحت میں صرف ایک معمولی سے واقعہ سا سنا کے کروں گا جو مجھے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر محمد رفیق نے خود سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ انہیں ایک دفعہ ایچسن کالج میں ایک سیمینار میں اسپیکر کے طور پر بلایا گیا, تو ان کی اسپیچ کے بعد ایک بچے نے سوال کیا تو میں ہکا بکا رہ گیا, کچھ الف کبھی نہیں پتا تھا. تو میں نے اس سے جواباً سوال کر لیا کہ بتائیے کہ قائد اعظم کے والد محترم کا نام کیا تھا. تو اس بچے کو وہ جواب نہ آنا تو ایک بات ہے, جو اس نے جواب دیا وہ اتنا مزہ کا خیز ہے کہ آپ انجوائے کریں گے سن کے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ سوشل سائنسز سے متعلقہ ہے, جبکہ میں تو سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, کسی سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیے. اب غور کریں کہ سیم نصاب اگر ہوتا تو کیا ایچسن کالج کا اسٹوڈنٹ اتنا بک بک کر سکتا تھا؟ شکریہ. شاہ صاحب سے وہ ذرا وہ نصاب والا وہ پوچھیے کہ فرق کیا ہے. I joined you people late, unfortunately, and I have missed a greater part of the conversation by our whole country. I consider it my unfortunate. But I will just say a couple of words only. By talking with Assam, myself, it's been unfortunate for me that I joined you people late and missed the greater part of this learned and logical conversation that has been done before I joined you people. اور میں جانتی ہوں کہ we have got short of time right now, so I won't take much of your time. I will just conclude this کہ نصاب کی بات تو سب کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے, کرنا بھی چاہیے. میں خود استاد بھی ہوں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں, ان تمام فیزز سے گزر رہی ہوں. میرے لیے جو سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے ایٹ دا مومنٹ, وہ استاد کی جو عزت اور ڈگنیٹی ہے نا, جو کمپرومائز ہو گئی ہے, مجھے سب سے زیادہ وہ تکلیف دیتی ہے. میں نصاب کی بات تب کروں گی جب نصاب پڑھانے والے کو پہلے عزت ملے. آپ جب تک نصاب پڑھانے والے کو عزت نہیں دیں گے, آپ جب تک اس کے ٹیچنگ کے پروفیشن کو پیشن میں نہیں بدلنے دیں گے, تو پھر پروفیشن میں تو رٹا ہی آتا ہے نا, کریمنگ ہی آتی ہے, منی مینٹنگ ہی آتی ہے, اور دوسرے مٹیریلسٹک اپروچز آتی ہیں. جب تک ٹیچر کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ اے پروفیشن, ہی از رادر انٹو سم پیشن, ڈوئنگ اے پروفیٹک جاب. پڑھانا نبیوں کا کام ہے, اور یہ نو لیس دین پروفٹس ہیں. پروفٹ صرف وہی نہیں ہے جن پر وہی نازل ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نظام تھا. ابھی بھی ٹیچر جو ہے وہ میسنجر ہی ہے نا, وہ ایک بہت بڑے پیغام کو ایک بڑی لارجر آڈینس تک پہنچاتا ہے. میں اکثر اپنے اساتذہ کرام سے کہتی ہوں کہ میں اگر ایڈمنسٹریٹر ایک دن نہیں آؤں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آفس کی چند فائل سائن نہیں ہوں گی, کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے, میں کل آ کے کر دوں گی, یا میری جگہ پہ کوئی ایکٹنگ جسے میں نے یہ فریدہ سونپا ہوگا وہ کر دیں گے. لیکن جب ایک استاد نہیں آتا, وہ کم از کم 4 کلاسز اے ڈے پڑھاتا ہے جس میں 50 بچے ہیں,
तो 200 बच्चे उस दिन महरूम रह जाते हैं आपके मैसेज से, लेसन से। ये दिस इज द ग्रेटर लॉस ऑफ द नेशन। हम निसाब से भी बहुत मायूस हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस निसाब से खुश हूँ। मेरे अपने बहुत सारे गिले शिकवे हैं निसाब से कि ऑन बोर्ड टीचर को नहीं लिया जाता, पूछा ही नहीं जाता है ग्राउंड रियलिटी का। जो स्टूडेंट्स को फेस करते हैं क्लासेस में, आप उनसे पूछिए कि वो बच्चा किस लेवल पे खड़ा है, उसका परसेप्शन क्या है, वो चीज़ों का एब्जॉर्ब किस लेवल पे कर रहा है। जब हम खुद ही अपने कॉलेजेस में सेक्शन A+ या मॉडल सेक्शन और उसके बाद A, B, C, D, E, F तक की सेग्रीगेशन कर देते हैं, इसका मतलब है हमने मार्क्स के हिसाब से खुद ही बच्चों में तबकाती निज़ाम तो हमने ही पैदा कर दिया ना, बीइंग एजुकेशनिस्ट। हम माशरे के तबकाती निज़ाम को तो तब क्रिटिसाइज करें जब हम इसको स्कूल कॉलेजेस में से पहले ख़त्म करें। जब हम नंबर की बेस पे सेक्शन A, B, C, D बनाते हैं, यानी ब्रिलियंट एंड लेस ब्रिलियंट एंड लेसर ब्रिलियंट एंड मोस्ट लीस्ट ब्रिलियंट, हमने खुद ही यहाँ से तबकाती निज़ाम को जन्म दे दिया है। हमने खुद ही A सेक्शन में बैठने वाले को बता दिया है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमसे नीचे फिर जो है वो खश्तरी आ जाते हैं, फिर शूदर आ जाते हैं, फिर अछूत आ जाते हैं। ये निज़ाम की बुनियाद कहीं ना कहीं हम सब खुद रख रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। आई वोंट कमेंट ऑन दैट. I mean, that is something to be probed into on a larger scale. I will, in a couple of minutes, I can't sum it up. But I would say that all phases of our society and societal norms must be addressed equally. Not a single factor is there to be blamed or to be accounted for in any regard. We have to probe into this problem deeply, more effectively, more logically, in a very human and humane approach rather. It is not only a human problem, it should be tackled with humanely as well. क्योंकि हम जिन बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, जिनको हम नई नस्ल का अमीन कहते हैं, तो उस नई नस्ल को सबसे पहले तो इंसानियत सिखाना बहुत ज़रूरी है, अपने उस्ताद का अदब सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। मतलब हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपने ऐसे ऐसे पेरेंट्स की बात भी सुनते हैं कि कभी कभी हैरत होती है कि वो कैसा कमेंट कर रहे हैं। मतलब टीचर जो है एक बेबस बन गया बेचारा, वो अपनी नौकरी बचाने की खातिर फीडबैक के खौफ से जो कहना चाहिए वो भी नहीं कह रहा। Being an administrator and telling you to give you my words, मैंने अपने टीचर को हमेशा कहा है, अगर आप रास्त पे बच्चे को डांट रहे हैं ना, तो मेरे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कभी मत डरिएगा। I will be the one backing you up. I will be the one standing right behind you. तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगी आपकी डिग्निटी को, चाहे मुझे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े, प्रोवाइडेड दैट यू वर राइट। आपकी क्लास में बाइस नहीं होना चाहिए, आपको प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, आपका किसी बच्चे के साथ ज़ाती दोस्ती वाला तल्लुक नहीं होना चाहिए। आपके लिए सारी आपकी औलाद है, और माँ बाप जो होते हैं उनके बच्चे सारे इक्वली होते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने या चाहे वो स्वीपर बने, माँ बाप इक्वली मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से। बीइंग अ उस्ताद, बीइंग अ टीचर, मैंने हमेशा इसी पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की कि मेरी क्लास में या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में हर बच्चा इक्वली इम्पोर्टेंट फील करे। मैं बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे मौका दिया, अगरचे कि मैं इस गुफ्तगू का बहुत सारा हिस्सा मिस कर गई और शायद मैं इररेलेवेंट गुफ्तगू भी कर रही हूँ बहुत सारी, लेकिन मैं आप सबकी बहुत नए दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो वेरी मच।